عجائبات مصر. صدیوں سے تجسس کے دھندلکے میں لپٹی قدیم روایات اور نیل کے کنارے اسرار و رموز کا حامل مصر، جس کا موجودہ نام عرب جمہوریہ مصر ہے اور دارالخلافہ قاہرہ ہے. قدیم تہذیبوں کی سرزمین مصر جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ مصر دنیا کا واحد ملک ہے جس کا شمار 2 براعظموں افریقہ اور ایشیا میں ہوتا ہے. مصر کی تاریخ اور وجود کے متعلق ماہرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن یہ بات قیاس سے خالی نہیں کہ مصر 5000 سال سے زیادہ قدیم ہے. جغرافیائی خد و خال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ مصر کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے، لیکن دریائے نیل کی زرخیزی کے سبب مصر کو دنیا کا سب سے قدیم زرعی ملک کہنا غلط نہ ہوگا. 4000 سال قبل مسیح میں مصر معاشی لحاظ سے استحکام حاصل کر چکا تھا. مینس جو کہ ایک جنگجو بادشاہ تھا نے قریباً 3500 سال قبل مسیح میں مصر کے بالائی اور دوسرے علاقوں کو فتح کر کے ایک ریاست کی بنیاد رکھی. اسی نسبت سے مینس مصر کا پہلا فرعون بھی کہلاتا ہے. اس کے بعد آنے والے مصر کے بادشاہوں کو بالترتیب فرعون اول، دوئم، سوئم اور چہارم بھی کہا جاتا ہے. مینس کے بعد آنے والے مصر کے بادشاہوں میں قابل ذکر نام خوفو کا ہے. خوفو کے دور حکومت کے بارے میں بھی ماہرین کی متضاد آراء ہے، لیکن زیادہ قیاس ہے کہ اس کا دور حکومت 2613 قبل مسیح سے لے کر 2778 قبل مسیح تک تھا. خوفو مصر کا وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے باقاعدہ طور پر عظیم تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا. خوفو نے اس دور میں مصر کا سب سے عظیم الشان حرم تعمیر کروا کر اس کو باقاعدہ شاہی محل کا درجہ دیا. آج کا انسان اس لیے بھی ورطہ حیرت کا شکار ہے کہ اس دور میں جب سائنس اور ایجادات کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا، اس قدر بلند و بال اہرام اور تعمیرات کا تصور ہی ناممکن تھا. لیکن یہ وہ زندہ حقیقت ہے جو آج بھی اپنے اندر بے شمار راز سموئے ہوئے ہیں. فرعون کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو مسالہ جات لگا کر حنوط کر دیا جاتا تھا، پھر اس کو سوتی پٹیوں میں لپیٹ کر ایک تابوت میں رکھ کر احرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا. مرنے والے بادشاہ کے ساتھ اس کی آرائش و زیبائش کا سامان، قیمتی لال و جواہر اور اسی انواع کی دوسری چیزیں بھی رکھی جاتی تھی. قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ فرعون دوبارہ زندگی پا کر اس پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے. اسی عقیدے کے تحت ہر وہ شے فرعون کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی جن کی ان کے اندازے کے مطابق فرعین کو ضرورت پیش آ سکتی تھی. ان مقبرے نما احراموں کی حفاظت کے پیش نظر ان میں بھول بھلائیوں کا ایک نہ نظر آنے والا سلسلہ تھا. اگر کوئی بھی شخص چوری کی غرض سے داخل ہونا چاہتا تو ناکام رہتا، اور اگر داخل ہو بھی جاتا تو ان بھول بھلائیوں میں کھو کر زندگی ہار بیٹھتا. دیو مالائی قصوں میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ان احراموں کی حفاظت پر دیوتا مامور ہیں. غرض ایسے بہت سے قصے مشہور تھے کہ کوئی بھی احراموں کی جانب غلط قصد نہ کر سکے. موجودہ دور میں بھی بہت سی فلمیں اور ناول قدیم مصر کے ان عجائبات کی پردہ کشائی پر دلچسپی کا درجہ رکھتے ہیں. قدیم مصر میں مظاہر قدرت یعنی سورج، آگ اور اس کے علاوہ جاندار چیزوں اور حیوانات جیسے کہ بلیوں وغیرہ کی بھی نہ صرف پوجا کی جاتی تھی بلکہ ان کے بت بھی بنائے جاتے تھے. اسی سلسلے کا ایک اہم نام سفینکس ہے جسے ابو الہول کہا جاتا ہے. ابو الہول عربی کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہے. قاہرہ سے مغرب کی سمت دریائے نیل کے کنارے غزہ کے مقام پر موجود ایک پہاڑ نما بت جس کا دھڑ شیر اور سر ایک عورت کا ہے، قدیم مصریوں کے مطابق یہ دریائے نیل کا دیوتا تھا جو نیل اور ان احراموں کا نگران اور حفاظت پر مامور تھا. ابو الہول کا قدیم نام بلہیت اور جگہ کا نام تھیبس بیان کیا جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق کرۂ زمین پر سحر اور جادو نے مصر ہی کی سرزمین پر جنم لیا. جادو کو باقاعدہ ریاست کی جانب سے نہ صرف تحفظ حاصل تھا بلکہ قابل جادوگروں کو فرعین کے دربار میں امتیازی حیثیت حاصل تھی. سامری جادوگر کے قصے تو آپ نے سن یا پڑھ رکھے ہوں گے. اس کا تعلق قدیم مصر سے ہی بیان کیا جاتا ہے. مصر کے جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جس میں فرعون کے جادوگروں کی فوج نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا جادو آزمانے کی کوشش کی اور جادو کے سانپ نبی اللہ پر حملہ آور ہوئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ ایک اژدہا بن کر سب جادو کے سانپوں کو نگل گیا، اور اپنے زمانے کا آخری فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں دریائے نیل کی تہ میں غرق ہوا، جس کی لاش بغیر حنوط کیے بھی محفوظ ہے
اور قاہرہ کے میوزیم میں موجود آنے والے دور تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ فرعون کے بعد مصر رومی اور یونانیوں کے زیر حکومت بھی رہا۔ تاریخ کے ایک مشہور کردار کلوپترا کا تعلق بھی مصر سے ہے، جس نے عظیم یونانی فاتح جولیس سیزر سے شادی کی۔ اس موضوع پر ایک یادگار فلم ہالی ووڈ نے بنائی ہے، جس میں کلوپترا کا مرکزی کردار الزبتھ ٹیلر نے ادا کیا ہے۔ کلوپترا کے حسن کی مثالیں آج تک قائم ہیں۔ مصر کا تذکرہ ایک نشست میں سمونا ہرگز ممکن نہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو گھنٹی کے نشان والا سرخ بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔